رسول نے غدیر میں مولا دیا ہے، رسول نے غدیر میں ہمیں مولا دیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اب یہ غدیر تک بات آ گئی، میں آنا نہیں چاہ رہا تھا یہاں پہ، لیکن اب آ گئی تو رکوں گا بھی نہیں، تقریر جیسے چل رہی ہے چلنے دیجیے، توجہ چاہوں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غدیر میں رسول نے علی کو مولا بنایا ہے، غلط سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ رسول نے علی کو مولا بنایا ہے، ہم تو بندوں کے بنائے ہوئے کو مانتے ہی نہیں۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ ہم کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے کو مانتے ہی نہیں۔ غدیر میں کس چیز کا اعلان ہوا ہے؟ بھئی بولے نا، علی کی وصایت کا۔ علی کس کے وصی ہیں؟ محمد ابن عبداللہ کے یا محمد رسول اللہ کے؟ اگر اعلان محمد ابن عبداللہ کی جانشینی کا ہوتا تو محمد کرتے، اعلان تھا محمد رسول اللہ کی جانشینی کا۔ جب عہدہ سرکاری ہے تو اعلان بھی سرکاری ہوگا۔ لہذا غدیر میں علی کو رسول نے مولا نہیں بنایا، مولا خدا نے بنایا ہے، رسول نے فقط دکھایا ہے۔ رسول نے فقط دکھایا ہے، بنایا نہیں ہے، بنانے والا تو خدا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ہماری غلطی ہے۔ توجہ ہے، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس حدیث کو مکمل کبھی نقل نہیں کیا۔ حدیث غدیر کیا ہے؟ میں پوچھوں آپ سے، بتائے بھائی کیا ہے حدیث غدیر؟ بس یہی ہے؟ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے یا نہیں؟ صرف آگے ہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے حضور، مان لیجئے۔ امام بارگاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر پوری حدیث غدیر لکھ کر لگائیے۔ اگر ہم نے پوری حدیث غدیر نقل کی ہوتی تو یہ جو آج کل ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں نا، مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، اس چیز سے کب کی جان چھٹ چکی ہوتی۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند میں جس طرح نقل کرتے ہیں وہ سنیے حدیث غدیر کیا ہے۔ رسول کھڑے تھے، رسول نے سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کا تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں۔ اب حدیث غدیر شروع ہوئی، رسول نے شروع جہاں سے کیا ہے ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے، تاکہ پتا چلے علی کو مولا بنایا کس نے ہے۔ رسول نے شروع کیا، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تم سب کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا۔ اب جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اصل مولا کون ہے؟ اللہ۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، مولا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مولا ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ مولا کا مطلب ہے مالک۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کا مطلب ہے مالک۔ مالک وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جس نے خلق کیا ہے، جو میرا رب ہے۔ اصل میں تو مالک وہی ہو سکتا ہے، مولا وہی ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، اور اللہ کے بعد بس وہ مولا ہو سکتا ہے جسے اللہ مولا بنائے۔ اگر اللہ نے کسی کو مولا نہیں بنایا تو وہ مولا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ غدیر کی تعریف ایک جملے میں کروں تو میں کیا بیان کروں گا جانتے ہیں؟ جملہ دے رہا ہوں، اگلے سال تک اگر سنبھال لیں تو
غدیر کی تعریف یہ ہے کہ غدیر وہ میدان ہے جہاں مولا کے کہنے پر مولا نے مولا کو مولا بنایا ہے. جہاں مولا بنایا گیا ہے مولا کے کہنے پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے دنیا آ کے بھیڑ رہی ہے بھائی تم علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ بھائی ہم نے بنایا ہو تو ہم سے لڑیے. بنانے والا خدا ہے، دکھانے والا رسول ہے. ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تو فقط مانا ہے کیونکہ ہم نے رسول کو مانا ہے. اگر رسول کو مانا ہے تو رسول کی بات بھی ماننی پڑے گی. اور جب رسول نے علی کو مولا بنا دیا یعنی دکھا دیا، اللہ کے بنانے کے بعد دکھا دیا، تو اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. جب یہ کوئی کہے کہ علی اکیلے مولا تھوڑی ہیں، توجہ فرمائیں گے حضرات؟ یہ باتیں آپ نے شاید سنی ہو، آج کل سوشل میڈیا پہ تو بہت گھوم پھر رہی ہیں. بعض افراد آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ واحد حدیث ہے. چلے جملہ کہہ دیتا ہوں پہلے. آپ نے دیکھا ہوگا علی کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا، سارے بیٹھ گئے کارخانہ لگا کر اور کہا یہ بھی چوری کرو، یہ بھی چوری کرو، یہ بھی چوری کرو، یہ بھی چوری کرو، یہ بھی چوری کرو. علی کے لقب چوری کر لیے گئے. علی کی شان میں حدیثیں نام ہٹا کر دوسرے نام داخل کر دیے گئے. جہاں نہیں کر سکے وہاں اور ناموں کے اضافے کر دیے گئے. لیکن اللہ نے ایسی آنکھوں پہ پٹی باندھی کوئی یہ نہ گھڑ سکا من کنت مولا فہذا فلاں مولا. یہ کوئی نہ گھڑ سکا آج تک. اور اب جا کر احساس ہوا کہ یہ تو بزرگوں نے بڑی عجیب حرکت کی کہ بھائی یہ بھی تو کر کے دیکھتے، اس میں بھی تو کچھ کارستانی کرتے، لیکن حضور نہیں کی. تو اب کیا کریں؟ تو جو اس زمانے کے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تو علی مولا ہیں تو فقط علی مولا تھوڑی ہیں، سارے ہی مولا ہیں. ہاں توجہ فرمائیں گے حضرات، سارے ہی مولا ہیں. حضور مولا کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں دوست، میں تو حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو اگر ادھر سے شروع کریں اللہ مولائی. ابھی تک ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ پہلے یہ طے کرے رسول کن معنی میں مولا ہے، پھر طے کیجئے گا علی کن معنی میں مولا. میں کہتا ہوں نہیں حضور، پہلے یہ طے کرے اللہ کن معنی میں مولا ہے. جن معنی میں اللہ مولا ان معنی میں رسول مولا، ان معنی میں علی مولا ہے. علی کی بڑی چیزیں چرائی گئی لیکن اس حدیث پہ ابھی تک کسی کی نگاہ نہیں تھی. اور اب تو ہو نہیں سکتی نا، اتنے سال گزر گئے، اب کتاب میں کہاں سے داخل کریں گے. تو اب ترتیب یہ ہوا، طے یہ پایا کہ جناب اب کہتے ہیں کہ سارے ہی مولا. مولا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مولا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر جس شخصیت کو مولا کہتے ہیں اس سے آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. وہ معاہدہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اے میرے مولا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے. میری جان فنا ہو جائے گی، میرا مال فنا ہو جائے گا، میری اولاد فنا ہو جائے گی، میری عزت و آبرو فنا ہو جائے گی. میرا اپنے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو باقی رہے. مولا کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں سے ان کی فنا کی ذات پہ رکھی چیزیں لے کر انہیں دائمی نجات عطا کرتا ہے. نہیں جملہ آپ نے ضائع کر دیا. ان کو دائمی نجات عطا کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس جو سرمایہ ہے فنا ہونے والا وہ آپ دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا سرمایہ یعنی ہدایت دیتا ہے. اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ جس کو چاہے مرضی مولا کہیے، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا سارا سرمایہ لے کر اس تک پہنچیں کہ یہ سرمایہ لے کر مجھے نجات دے دے، وہ واپسی پر نجات نہ دے بلکہ اپنی طرف سے فنا ہی فنا آپ کو تھما دے. یہ ذہن میں رکھیے گا.
جس کو بھی مولا بنائیے، آپ کی مرضی، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ کسی کو علی جیسا مولا ملے، کسی کو جیسا بھی مولا ملے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اتنا ذہن میں رہے یہ لفظ مولا علی کے ساتھ ایسا چسپاں ہوا ہے کہ کبھی منہ سے علی کا نام نکلے اور لفظ مولا ساتھ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو حضور خیر، میں کیا بات کر رہا تھا، کہاں سے کہاں تک آ گئے، سفر طے ہوا، واپس منزل پہ جا رہا ہوں۔